عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل فرما رہے تھے محترم و مکرم ممتاز قاری سید واسف حسینی ولی بادشاہ حفیظہ اللہ۔ اب آئیے قبل اس کے باضابطہ خطابات کا سلسلہ شروع ہو۔ بارگاہ رسالت میں حسب عمل درآمد قدیم حسب دستور چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ خصوصاً بنے دین کا سب کی ہے بس یہی جا ہر مسلمان سپاہی بنے دین کا چاہے تہبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ۔ اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کیا ہے جس کی 11 مئی سے سنوائی شروع ہو چکی ہے۔ تو مسلمانوں یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم تمام مسلمان متحد ہو کر ان فرقہ پرست آفتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم سے جڑ جائے۔ یہ صرف سیرت النبی اکیڈمی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آج سیرت جو شہر حیدرآباد سے سیرت النبی اکیڈمی اس ناپاک کوششوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے۔ آپ تمام سیرت النبی اکیڈمی کے ہاتھ مضبوط کیجیے اور اس مہم سے جڑ جائیے۔ یہ حکومتیں آج نہیں، یہ ہر وقت حکومتوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ ہم مسلمان ہر چیز کو برداشت کرتے آئے ہیں، پر اب ہمارے آقا کی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو کبھی بھاگلپور کا فساد ملا تو کبھی مالیگاؤں کا بم بلاسٹ ملا تو کبھی مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ملا تو کبھی گجرات کے فسادات ملے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا گیا، ہماری بھائیوں کا قتل عام کیا گیا، ڈاکٹروں نے اخلاق کو کھلے عام دیش کے نام پر مارا گیا۔ ہم سب کچھ برداشت کرتے آئے ہیں، پر اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایسی کئی بیوہ اور بہنیں ان کو ان کا انصاف دلائیے۔ گجرات میں ایسی کئی آج حکومتوں کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں اب وقت اپنا احساس دو اور متحد ہو جاؤ اور ان فرقہ پرست طاقتوں کا منہ توڑ جواب دو اور انہیں بچا دو کہ مسلمان شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی بھی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اب آئیے گزارش کی جاتی ہے جے پور راجستھان سے تشریف لائے ہوئے ریاست راجستھان کے معروف عالم دین مفتی شرع متین مولانا مفتی سید سکندر علی چشتی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خطاب کے لیے مائک پر تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر بالقرآن من یخاف وعید، صدق اللہ العظیم۔ وفی موضع آخر، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا۔ بعد ہے سیرت النبی اکیڈمی کے تمام ذمہ دار حضرات اور تمام اہل مکتب فکر کے وہ لوگ جو اس کو سرًا و علانیتاً سپورٹ کر رہے ہیں اس موضوع کو، خاص طور پر طلاق ثلاثہ۔ محترم سامعین، میری گفتگو کئی گھنٹوں کی یا پھر طویل نہ ہوگی۔ میں آپ کے سامنے چند نکات اور چند باتیں رکھ کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ ہندوستان جو خواجہ و حوث کے
ماننے والے اور چاہنے والے ہر اعتبار سے جب ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہر اس شخص کو تمام ان لوگوں کو جو میری وحی سے اور میری شریعت سے اور میرے احکامات سے ڈرنا چاہتا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہتا ہے. معزز سامعین، شریعت کے خلاف ہر دور کے اندر اور خصوصی طور پر آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو ہمیشہ امتحان کی کسوٹی پر جانچنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے رکھے گئے ہیں. بٹھایا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ طلاق کے ثلاثہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. معزز سامعین، میرا دعویٰ نہیں، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ طلاق توڑ سے لکھا جاتا ہے یا تا سے لکھا جاتا ہے. طلاق توڑ سے لکھا جاتا ہے یا تا سے لکھا جاتا ہے یہ بھی پتا نہیں ہے. اجمیر شریف کے اندر ایک دن میں خدمت کرتا ہوں، ایک دن جے پور میں ایک شخص میرے پاس آئے اور پارہ نمبر 25 کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے یوم طلاق رکھا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قیامت میں بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر وہ 50,000 برس کا دن. الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظ قرآن ہونے کے ناطے قرآن کریم پر سابقہ 10 سالوں سے متواتر 5 زبانوں کو لکھ رہا ہوں. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے یہ کہا، میں نے کہ بھائی یہ آپ کسی حکومتی سطح کی بات کر رہے ہیں اور کسی کی کیسٹ کو بجا رہے ہیں. آپ آخری بات معزز سامعین، بحیثیت مترجم ہونے کے زبانوں کے عربی انگریزی کے مختلف مقامات پر جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور خصوصی طور پر جہاں پر شریعت کی بات آتی ہے، قرآن اور حدیث کی اور فقہ کی بات آتی ہے اور خصوصی طور پر اہل سنت والجماعت کی جب بھی بات آتی ہے، شریعت کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے. تو معزز سامعین، ایسے ایسے لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ شریعت کا لفظ حدیث کا نہیں ہے، شریعت کا لفظ خود قرآن کے اندر آیا ہے. یوم طلاق وہ طلاق کا دن نہیں ہے، وہ ملاقات کا دن ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ طلاق کیسے آتا ہے، کیسا آتا ہے. تو میں کہا ہوں کیونکہ سیرت النبی اکیڈمی آج ہندوستان کے اندر ہی مشہور نہیں ہوئی ہے. ملٹی میڈیا سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں، پرنٹ میڈیا کے اوپر میں بھی اپڈیٹ رہتا ہوں. معزز سامعین، پوری دنیا کے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا وہ دور ہے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ دور ہے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ دور ہے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. جنرل افروز صدر نشین سیرت النبی اکیڈمی، غازی اہل سنت حضرت مولانا سید شاہ غلام سمدانی علی خادم صاحب مقدس اللہ، مولانا حامد محمد خان صاحب، حضرت مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی مرتضی پاشا صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ نظامی صاحب، مولانا نثار حسین صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی صاحب، مولانا سید عبد القادر قادری، تمام معزز مہمانان کا میں خیر مقدم
عزم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اکیڈمی کی اس دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور اکیڈمی کے حوصلوں کو بڑھایا۔ جیسا کہ حضرات آپ بخوبی واقف ہے، آج کے اس احتجاجی جلسے عام کا مقصد و منشا کیا ہے۔ گزشتہ 8 ماہ سے زائد عرصے سے جو فرقہ پرست طاقتیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، اور الحمدللہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں آپ کو ان کی جو کم ذہنی کم سوچ ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اقتصاد سول کوڈ، کامن سول کوڈ، اقتصادیت، تو دوستو اب مجھے یہ بتلاؤ کہ اسلام سے بڑھ کر کون سے مذہب میں اقتصادیت ہے؟ ارے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا بچہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب جگہ انسانیت کے ساتھ، سب جگہ جیسے ہی یہ آیت پڑھی جاتی ہے سب جگہ دین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کا یہ بزنس ہے۔ ارے تم کو انسانیت کی اگر بھیک لینا ہے تو اسلام کی جلدی پیدا کر دینا ہوگا، تو تم کو اسلام سے انسانیت ملے گی۔ الحمدللہ سارے ہندوستان کی بڑی بڑی تنظیمیں متحد و منظم ہو کر ان کی ناکافی کوششوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن دوستو میری نوجوان اور بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ ذمہ داری خالی تنظیموں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری وہ ہر ایک مسلمان کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ کسی ایک پر آئے نہیں ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، میں تو ایک کامن آدمی ہوں، مجھ سے کیا ہو سکے گا؟ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑی چیز ہے حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے، اور 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور اس کا منشا و مقصد یہی تھا کہ تزکیہ اخلاق اور تربیت روحانی کے ذریعے یہ مخلوق کی رہنمائی فرما سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کرام سے اپنا تقابل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل کسی نبی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے حسین و جمیل گھر تیار کیا ہو اور اس گھر کے ایک گوشے میں 1 اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہو۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 1 انچ کی جگہ کو کیوں خالی چھوڑا گیا؟ تو ارشاد نبوی ہوا کہ نبوت کی عمارت کی آخری میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باب نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کی دلیل کے طور پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا۔ اس پر ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو نبی پاک نے اس وقت جواب ہے یہ بات ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرے، اس کے برخلاف دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک سے قبل لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے وجود کو محروم تصور کیا جاتا تھا۔ حضور رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور بقا کے لیے دونوں سمتوں میں کوشش کرے۔ پہلی یہ کہ ہمارے ملک کے دستور میں جو مسلم قوم اللہ کے تحت حقوق تحفظ ہے، حقوق کی ضمانتیں ہیں، ان کا تحفظ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نجی، سماجی اور اجتماعی زندگیوں میں تحفظ کا نفاذ کرتے ہوئے قرآن و سنت کی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الله مولانا العظيم۔ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق فشاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رفعت ہے بے حد و بے انتہا، مجھے حشر میں ڈر ہو اے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اسٹیج پر تشریف فرما 1400 سال پہلے زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب اسلام اس روئے زمین پر نہیں رہے گا، جب ایک اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر نہیں رہے گا، تو یہ دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ جو موجودہ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور عدالت کی آڑ میں جو مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے قوم کو آزاد کیا جائے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ سیرت النبی اکیڈمی کے دعوت پر اس کے مختلف مقاصد و فکر کے علماء مشائخ تشریف رکھتے ہیں۔ میں سیرت النبی اکیڈمی کی جانب سے ان کا خیر مقدم استعمال کرتا ہوں۔ ہم ان سے مفتی رسول اللہ کی بیداری سے متعلق تفصیلات بھی سنیں گے، اور ہم جیسا کہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ 3 طلاق کی آڑ میں ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اب کوئی مسئلہ اور باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اگر 3 طلاق کے مسئلے کو حل کر دیا جائے تو ہندوستان کی ساری غربت خود بخود ختم ہو جائے گی، ساری بے روزگاری خود بخود ختم ہو جائے گی، ہندوستان میں جو مسائل موجود ہیں وہ مسائل وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ 3 طلاق کا باقی ہو گیا ہے۔ اگر یہ حل ہو جائے تو ہندوستان انتہائی ترقی کی راہ پر اچانک چل پڑنے لگے گا۔ عزیزان محترم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ فرقہ پرست طاقتیں اب سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے مسلسل یہ کوشش کرتی آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی جائے. دیکھیے جب دستور بنا، دستور بنتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ کامن سبھی کورٹ کی بات تو ضرور کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ڈائریکٹو پرنسپل میں شامل کیا گیا تھا. بیدار رہنا ہے اور اپنے علماء کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے. عزیزان محترم، سپریم کورٹ پہ پہلے دن کی سماعت میں تو یہ کہا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اگر 3 طلاق شریعت کا بنیادی حصہ ہے تو وہ اس میں مداخلت ہرگز نہیں کرے گا. پہلے دن کی سماعت کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر 3 طلاق اسلام کا بنیادی حصہ ہے تو وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد مختلف وکلا، مختلف اداروں کی جانب سے، مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے اس مقدمے میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی آرا پیش کر رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ مقدمے کے ذریعے صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنی سبھوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اور اپنے آپ کو متحد و منظم رکھیں. عزیزان محترم، میں اسٹیج پر آنا مولانا ملک معتصم خان صاحب سابق امیر جماعت اسلامی وہ معزز رکن ریاستی وقف بورڈ سے خواہش کروں گا کہ وہ سر خطاب فرمائیں. وَلَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. قال اللہ تعالی. بھائیوں کو یہ حکومت یہ کہہ کے گمراہ کر رہی ہے کہ ہم اس طلاق کے مسئلے کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو پریشان کر کے کو بھی اور مسلمانوں کو بھی حکومت ایک نان ایشو میں مبتلا کر رہی ہے. اس لیے بنیادی طور پر یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اخبارات کی یہ بات چونکہ زیر بحث ہے تو یہ جو مسئلہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم بار بار یہ کہے کہ مسلم پرسنل لا طلاق اس مسئلے کے ذریعے سے ہم اپنی خون کی خصوصاً ہزاروں دے چکے میں بھی ادا ہوگا تیرا قرضہ بتا خاکے وطن کب تک، ادا ہوگا تیرا قرضہ بتا خاکے وطن. کب نصیب پر حکم فرما انہوں بھائی مساجد نظام اور زندہ مقصد فکر سے ذمہ داران علماء دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں یہ بیکار بات ہے. زور سے یہ کیا ہے، موسم بھی اتنا پیارا پیارا ہے، گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. اتنے مقررین کے اتنے بڑے بڑے خطابات بھی سن چکے ہیں، پھر معاملہ بھی شریعت سے متعلق ہے، پھر پیارے پیارے حلقے حضرات ایم ایل اے صاحب بھی موجود ہیں اور کئی مشائخین اسلام کا سایہ بھی ہے اور بڑے بڑے علماء دین بھی ہیں، پھر اب جیال مسلمان بھی ہے. سلام کا جواب اگر آپ سیدھے نہیں دیں گے تو پھر شریعت کی حفاظت کی بات کرتے ہوگی. السلام علیکم. اگر تم سلام کلام کے رواج کو اگر ختم کر دو گے تو پھر جو بھی یوگی مودی سورج کو سلام کرے گا، نمسکار بولے گا. بولنے تیار ہے کیا؟ نعوذ باللہ. خدا کی قسم بولیں گے پھر کیا بولیں گے؟ السلام علیکم خود بولیں گے، دوسروں سے بھی بولنے لگیں گے انشاءاللہ. بھائی بزرگ دوستوں، ولولہ جو ایک جذبہ اور حالات حاضرہ کس طرف کروٹ لے رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے تھے. مجھ حقیر فقیر کے بعد بھی بڑے بڑے مخلص اکرام حضرت علامہ مولانا اولیاء حسین صاحب قبلہ، غازی اہل سنت یا غازی ملت مولانا غلام فرمانی سید علی خان صاحب قبلہ اور ایک پیاری پیاری بڑی ہستی، ایک مخصوص کمیونٹی کے ذمہ دار، ایک مخصوص مسلک کے جو ہے بہترین مقرر عظیم سید نثار آغا صاحب اور حضرت علامہ مولانا
इस स्टेज के पूरे जिम्मेदारों की मौजूदगी में ये फकीर पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछता है, मोदी साहब, प्यारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और योगी जोगी, वो मनियम, ये मनियम, सुब्रमण्यम, शुभमनियम, जो कुछ भी मनियम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके तलाक पर पाबंदी लगाकर यानी ट्रिपल तलाक पर आप किस किस्म का जो है तलाक को तनकीद करना चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं आप? पहले ये तो पहले वादे होना है, अभी तक वादे नहीं हुआ। पहले तो ये बोल रहे थे कि तलाक को बैन कर देंगे, चाहे ट्रिपल हो या सिंगल, प्लूरल, जो भी कुछ है, ठीक है, वो तो फिर देखेंगे, पहले तुम करना क्या चाह रहे। अब हम ये पूछना चाहते मीडिया के जरिए से या हुकूमत की इंटेलिजेंस के जरिए से रहा है कि बैक वक्त एक ही बैठक में 3 तलाक का देना गुनाह है। ठीक है, हम कब बोल रहे हैं? हम ही बोल रहे हैं, बल्कि हम नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह का रसूल बोलता है कि बैक वक्त 3 तलाक का देना बिल्कुल गुनाह है, अल्लाह को नापसंदीदा है। हम भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि ट्रिपल तलाक ऐसा बिल लाएंगे, अगर ट्रिपल तलाक बैक वक्त देने पर पाबंदी अगर दे दिए तो तलाक नहीं होगी, हाँ, हम इसको नहीं तस्लीम करेंगे। ट्रिपल तलाक एक ही वक्त में देने को जरूर नापसंद करेंगे, मगर तलाक ट्रिपल देने के बाद में तलाक का नहीं होना इसको पसंद नहीं करेंगे। क्या है वो अमल नापसंदीदा है, जरूर है, मैं तो कहूंगा अल्लाह का रसूल क्या फरमाता है, मगर उससे तलाक वाक़ई नहीं होती, बल्कि अगर तुम पाबंदी लगेंगे तो ये शरीयत में मुदाखलत है। हाँ, अगर आप ये बिल पास करते हैं कि ट्रिपल तलाक एक ही वक्त में अगर कोई देता है तो उसको कोई सजा तजवीज करते हैं, आइए अल्लाह के रसूल के कानून के मुताबिक ये पूरे उलमा मशाइख, ये एमएलए, हमारी जमात के पार्लियामेंट के मेंबर सब उसकी तारीफ करेंगे कि जरूर लगाओ, हम भी उसके बारे में समाज को सुनिएंगे। जो भी कोई ट्रिपल तलाक बैक वक्त देता है, तलाक तो हो जाती है, मगर उसको पाबंदी लगेंगे कि कुछ सजा देंगे। हुसैन हैदर आला साहब हफिज़हुल्लाह से के माइक पर तशरीफ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन, क़ुल जअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम का खिताब अभी बाकी है। 2-4 अहम बातें कि खुलासे कुरान को अगर बयान किया जाए तो ये लफ्जों में बयान किया जा सकता है। वहदहू ला शरीक कह रहा है, ऐ इंसानों, या मुसलमान बन जाओ या दहशतगर्द बन जाओ। ये दोनों चीजें एक मुकाम पर नहीं आ सकती। जहां पर मुसलमान है वहां पर इंसानियत है, जहां मुसलमान है वहां पर आदमी है, जहां पर मुसलमान है वहां पर अल्लाह का कानून है। आज ये कोशिश की जा रही है कि शरीयत में मदाखलत की जाए, और ये देखा जा रहा है फिरौन इस हिंदुस्तान का ये, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को, उनके नाम को, उनकी किताब को, उनकी शरीयत को बदलने का वक्त आया है या नहीं आया है? उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि पीछे के दरवाजे से वो अदालत के जरिए ये कोशिश कर रहा है कि वो तरमीम लाए। लेकिन याद रखे, वो जानता नहीं है, वो अपनी फिरौनियत में डूबा हुआ है, गुरूर में डूबा हुआ है। वो ये समझता है कि मैंने ये हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसको खत्म कर मैं आ गया तो मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और मैं जो चाहे कर सकता हूं। याद रखे, तू तारीख में पीछा चला जा, तुझे पता चलेगा इस्लाम की तारीख मुकम्मल कुरान यहाँ की किताब नहीं है, यहाँ का कानून होता है तो यहाँ पर तरमीम की जा सकती है। लन
ذلیل ہے، کتنی چاہے تو کوشش کر لے. وقت کے فرعون اللہ نے 400 برس کا تہلت دی تھی کہ فرعون کوشش کرتا رہا کہ وہ نعوذ باللہ عدم جہنم کے خدا ہے. وقت دیا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک موسیٰ کو میں روک دوں. یہ ایک ہی مثال اگر کوئی بتا دے اس فرعون سے، فرعون وقت سے تو اس کے ہوش ٹھکانے میں آ جائے. کیا بتایا اللہ نے کہ میرے ایک نبی کو روکنا چاہتا تھا تو تو نے 70,000 بچوں کے گلوں کو کاٹ دیا. تو میں نے بھی اپنے نبی کو تیرے ہی آنگن میں، تیرے ہی گھر میں پروان چلا کے کھڑا کیا. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ اللہ ان فرعونیوں اور یزیدیوں کو بتا رہا ہے کہ تعداد میں خوش نہ ہوگا. میں وہ اللہ ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اے فرعون طاقت تیری، کثرت تیری، محل تیرا، گھر تیرا، تیرے گھر سے میں آ کے موسیٰ کو جواب کر نکالوں گا. تو سب رکھتے ہوئے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، تو روک نہیں سکتا. تو آج کا فرعون وقت جان لے، عدالت تیری ہوگی، وہ ملک تیرا ہوگا، فوج تیری ہوگی، طاقت تیری ہوگی. سب کچھ رکھنے کے بعد بھی فرعون وقت کو یاد رکھ لے. تو اسلام کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، خدا کی قسم اسی مقام سے چیلنج کر رہا ہوں کہ تو بس یہی 3 طلاق کو بدل کر بتا دے. خدا کی قسم یہ ہندوستان باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی 3 طلاق کو بدل سکتا. ہماری محبت ہے، یہ ہمارا صبر ہے، اس کا امتحان نہ لیا جائے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے تاکید کی ہے کہ محبت سے زندگی گزارنا. یہ شریعت کا قانون بدلنے کی اپنی فکر میں عدالت کو لے کر آئے، اپنے گھر میں عدالت کو لے کر آئے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں عدالت کو لے کر آئے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں انصاف کو لائے، اپنی سودا کے ساتھ انصاف کرے، اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کرے، اپنی ماں کے ساتھ انصاف کرے. تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو میں اگر اسلام کو نشر کرنا چاہتا ہوں، اسلام کو پھیلانا چاہتا ہوں تو میں الگ الگ طریقوں سے پھیلاتا ہوں. میں نے فرعون کے گھر کو میں نے چنا تھا تاکہ نبی کو وہاں سے جوان کر نکالوں. تو شاید آج ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہے اور الگ الگ میڈیا میں آج صرف اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ کہنے پر دیجیے کہ حق بجانی ہو، جیسے ہی اللہ نے کہا کہ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا، تو 25 کروڑ مسلمان مل کر جب اس دنیا میں، اس ہندوستان میں ہے اور ہر مقام پر، ہر عدالت میں، ہر سطح پر، آپ کے چینل پر، اخباروں میں، ہر مقام پر اسلام کا نام لیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی خاطی یہاں والا اسلام کو لکھتا تو ہمیں کیا ہوتا؟ شاید اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی ترمیم کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قانون کو بنایا، اس نے کتاب کو بھیجا ہے، اب ہمیں ڈرنا نہیں ہے. بس یہ ڈرے جو یہاں کی کتابیں لکھتا ہے، یہاں کے قانون کو بدلتا ہے. ارے پارلیمنٹ میں اس لوگوں کو بدلا جاتا ہے، ایمنڈمنٹس لائے جاتے ہیں. جب انسان کی فکر ہوتی ہے وہاں پر ایمنڈمنٹس ہوتے ہیں، عقل ناقص ہوتی ہے وہاں پر تبدیلی ہوتی ہے. جہاں پر عقل کل نے، اس کل نے آ کر لکھا ہے، لوح محفوظ سے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اپنی فکر میں عزم بنائے حشر کے میدان میں اس کو پیش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یا اللہ محمد
کیا گیا ہے، حقیقت میں وہ پہلا اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی تفصیلات حاصل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بالکل ہی مذہب سے ہٹ کر ہے، نام کی مسلمان ہے، غیر قوم کے مردوں سے وہ اپنی شادی کر چکی ہے، اور پھر آپ کے میرے اپنے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں اگر کوئی ترمیم یا تبدیل کی بات کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علماء کی موجودگی ہے، ان کے بیچ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم میں بدل لانا چاہیے یا اس قسم کی کوئی ترمیم کرنا چاہیے، جو آقا دو جہاں کے راستے پر چلتا ہے تو قبر کی گود تک آقا دو جہاں کے بتلائے ہوئے راستے پر ہی عمل کرتا ہے۔ مسلمان کی یہ نشانی ہے، اگر اس میں کوئی ترمیم کی بات کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سپریم کورٹ میں 2 دن کی بحث مکمل ہو چکی ہے اور ہمارے ایک قاضی وکیل جو کورٹ کو وہاں پر مدد کر رہے ہیں، جو کانگریس پارٹی سے وابستہ ہے، ان کا نام جو سلمان خورشید ہے، انہوں نے اسی طریقے کا کچھ ترمیم یا تبدیلی کی بات کی ہے، تو میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ تبدیلی یا ترمیمی کی بات کرنے سے پہلے اپنے نام کو بدل لو۔ سلمان خورشید اگر تم حقیقت میں ہو تو تم آخری دم تک کبھی شریعت میں تبدیلی یا ترمیم کی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سرکاری مسلمان ہیں، اور اسی طرح سے وہاں پر یہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عدلیہ پر امید ہے کہ ہمارے اپنے مذہبی معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیر و زبر کی بھی تبدیلی کو صبح قیامت تک برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی کا حکم نامہ آ جائے۔ یہ بات طے ہے کہ مسلمان جیے گا نہ ہوگا، ہماری جو قانونی جدوجہد ہے وہ جاری ہے، مسلمانوں کا جو موقف ہے، عذر شرع جو بات ہے وہ کورٹ میں رکھی جا رہی ہے۔ ہم اس دائش سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، آپ ایسا کوئی بھی حکم نامہ نہ سنائیں جو مسلمان اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ مسلمان جیتے بھی کبھی اپنے آقا دو جہاں کے بتلائے ہوئے راستے سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ نے فیصلے مقررین سے سماعت فرمایا کہ ٹرپل طلاق کو بڑھانا ہے، اسی طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم کو ایسے وقت اور حالات میں متحد اور منظم رہنا ہے اور اپنے علماء کرام، مشائخ نظام اور اپنے سیاسی قائدین سے وابستہ لیتے ہوئے ان حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ جو جمہوری انداز میں جو ہمارا احتجاج درج کیا جا سکتا ہے ہم وہ احتجاج کو درج کروائے، تمہیں شہر حیدرآباد میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ کچھ اشخاص ایسے ہیں جو اس تحریک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 8 دن سے مسلسل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر کچھ اس قسم کی باتیں رچائی جا رہی ہے جو حقیقت سے کافی دور ہے۔ اس معاملے میں تو سیاسی مت بناؤ، یہ وہ بات ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیاسی زندگی سے کافی دور کر دیا، تمہارا کوئی وجود باقی نہیں رہا، ایک مخصوص حلقے تک موجود تھے، تمہارے اپنے حرکات کی طرف سے اللہ نے تم سے وہ چیز بھی چھین لی، آج ایک تمہارا کارپوریٹر بھی باقی نہیں رہا، دن سن سے حسد کی آگ میں جلتے رہے، اب تمہاری اتنی ہمت بڑھ گئی کہ شریعت کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک کوشچن مارک لگا سکتے ہیں تم پر کہ تم آخر حقیقت میں ہو کون؟
جہاں دو جہاں کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر شریعت کے معاملات میں آن مارنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف تمہارا دعویٰ نام کا ہے؟ کیا تم نام کے مسلمان ہو گئے؟ تو یاد رکھو بنی بادشاہ کے دور میں شہر بدل کیا گیا تو ادھر چلے گئے تھے، اگر اب شہر بدل کریں گے تو منزل تک جانا پڑے گا۔ ہوش میں آ جاؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمانوں کا عبادت پھیل کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر اگر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھو وہ مسلمان 1993 کا نہیں رہا، مسلمان ہوش میں آ چکا ہے۔ اگر تم کچھ الزام تراشی ہم پر کرتے ہو اور مسلمانوں کے بیچ میں صفوں میں اگر انتشار پھیلانا چاہتے ہو تو مسلمان آج کھانے غفلت کی نہیں سو رہا ہے۔ جس طریقے سے تم لوگوں نے 1993 میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلایا تھا وہ مسلمان کا دور گیا ہے۔ آج ہمارا یقین محفوظ ہے، ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، انشاءاللہ ایسے کوئی بھی منافق ہماری صفوں کے بیچ میں آئے گا، یقین جانو ہماری صفوں سے نکال کر پھینک دیں گے۔ ہم منتشر ہونے والے نہیں ہیں اور تمہیں آگاہ کرتے ہیں اگر اس شہر میں رہنا ہے تو سیدھے سیدھے رہو، آخر دو جہاں کے غلام بن کر رہو۔ اگر یہ ارتک رفتہ مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر نلگنڈا تک کا رفتہ تیار رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ رات کافی ہو چکی ہے اور طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ گفتگو اور یہ مسئلہ یہ اتنا اہم ہے۔ پرسن اللہ کا یہ مسئلہ کئی پہلو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ میں بہت مختصر طور پر مسلم پرسن اللہ کہتے کسے ہیں سب سے پہلے ہم سب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ مسلم پرسن اللہ دراصل اردو زبان میں آئلی قوانین کو کہتے ہیں اور عربی میں قوانین احوال شخصیہ کو برداشت کیا۔ اس نے ملیانہ دیکھا، اس نے بابلی دیکھی، اس نے شاملی دیکھی، اس نے بھیونڈی دیکھا، اس نے گجرات دیکھا اور ان کی جائیدادیں برباد ہوئیں، ان کی جانیں گئیں، ان کی عورتوں کی عصمتوں اور عفتوں کو لوٹا۔ ہمیشہ لوگ استعمال نہیں کرتے، ایمرجنسی کے وقت ہی استعمال کرتے ہیں۔ البتہ ایمرجنسی ایگزٹ کا استعمال کیسے کرنا چاہیے وہ پلین کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کو سیکھنا ہوگا، شریعت کا کم از کم علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے میں علماء سے درخواست کروں گا، مشائخین سے میں درخواست کروں گا کہ مسلمان لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کورس انٹروڈیوس کریں۔ شادی سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ کورس سے گزرے اور اس کے بعد میں شادی کا اہتمام کریں۔ تم کو ہمت ہو، مقام پیدا ہو، ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ کامیابی تمہاری ہی ہے، تم ہی کامیاب ہوں گے۔ سب بتیجری کی بتائی کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ساری دنیا کا جائزہ نہیں ملے گا، سارا واویلا ہو رہا ہے کہ ہم پھٹ رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم قتل ہو رہے ہیں۔ جائزہ آپ لے لیں، اللہ کی نظر اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ شہر کے لیے اور حیدرآباد کے تمام عوام کے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہے کہ آپ نے الحمدللہ بہت بنیادی کام پر توجہ دی ہے اور ایک لمبی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान जलसा दिया और मशाइख हज़रतुल अल्लामा सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादिर शितारी मददिल्लाह अली मोहतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी वक़ार पाशा साहब, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, जनाब गुलाम समदानी अली कादरी। अल्लाह का कानून है और वो कानून कभी बदल नहीं सकता जिसकी बुनियाद ला इलाहा पे रखी हुई। ये वो ला है जिसकी बुनियाद ला इलाहा पर है और इसको बदलने के लिए दुनिया कुरूम सदियां सर पटक पटक कर रह गई, लेकिन आज तक इसमें न तरमीम हो सकी न तब्दीली हो सकी। इंशाअल्लाह शौर बेदारी मुहिम के जरिए मुसलमानों में इस मसले को जिंदा रखा जा रहा है। मुसलमानों में काफ़ी बेदारी पैदा हो चुकी है और इसके लिए मुसलमान मुत्तहिद है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जिद्दोजहद में मुसलमानों को अजीम कामयाबी अता फरमाए, ताकि मुस्तकबिल मुसलमानों का खुशहाली के मुस्तकबिल बने और मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन रहे और इसी के जरिए मुसलमान अपने दीन इस्लाम पर अमल करते हुए अपनी शरीयत की हिफाजत करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान का सौदा न करेंगे, आप सब मिलकर कहें, मर जाएंगे ईमान का, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बाबा से बुलंद मिलकर कहें, अभी रात खत्म हुई नहीं, यहाँ से इस इजलास से हमारी बेदारी और सुबह का आगाज हो रहा है। मर जाएंगे ईमान का, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। खुशनूदी रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व असहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला वजहि कामिल तजल्ली बिल हक़ीक़तिल कुल्लिय्या व अला आलिहि व असहाबिहि। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, आपके परवरदिगार कसम इरशाद फरमाते हैं, कोई उनमें से उस वक्त तक ईमान वाला हो नहीं सकता, मोमिन हो नहीं सकता, यहां तक कि वो अपने किसी भी हो जाए जो फैसले रसूल अकरम ने फरमाए हैं, तो उसके बाद वो ईमान वाला बाकी नहीं रहता, वो मुर्तद हो जाता है। आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है, बारहा अपने खुतबा उलमा से सुना होगा कि सैयदना उमर फारूक ने एक फैसला किया था। जैसे हमारे शहर की जामिया है जामिया निजामिया, ये हम सब की मताए अजीज है, मुसलमानों की यह अजीज जामिया जनूबी हिंद में। तो जामिया निजामिया से जो फतवा आता है, क्या वो फतवा मुफ्ती साहब अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक देते हैं? जब आपने इतना एतमाद रखा और भरोसा किया कि जो कुछ फैसला होगा, इस्तिफ्ता आपने भेजा, इफ्ता अंदरूनी गर्मी खानदानी निजी तमाम मसाइल में हम शरीयत मुतहरा को अपना रहनुमा रहबर
منصف حکم سمجھ کے چلے انشاءاللہ دوستان. اگر ہم نے عملاً ایسا کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی حکومت وقت کے لیے بہترین ہمارا جواب ہوگا کہ تم چاہے جو تمہاری مرضی میں آئے قانون بنا لو، لیکن ہم اس قانون کو اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کریں گے، بلکہ ہماری زندگیاں انشاءاللہ قرآن اور سنت کے تابع رہیں گی، اور جو کچھ فیصلہ ہم اپنی زندگیوں میں نزاع کی حالت میں چاہیں گے تو وہ اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے رجوع ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے دیے ہوئے فیصلوں کو بسر و چشم بلا چون و چرا قبول کریں گے. یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے. اللہ ہم سب کو راسخ العقیدہ اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تفصیلی باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے. فاضل مقررین نے بہت ساری باتیں شریعت محمدی کے تعلق سے نہ صرف تحفظ کی باتیں بتلائیں بلکہ عظمت کی باتیں بھی بیان کر دی. حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ایک توضیح تشریح اس انداز کی بھی عارفین نے، علماء نے بتلائی کہ دین کے معنی بھی قانون کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام کا قانون، دین اسلام. قرآن مجید میں ہم تو اس کی تشریح میں یہ بات بتلائی گئی کہ دین کے معنی قانون کے بھی ہیں، اور معنی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے معنی قانون کے بھی ہیں. دین اسلام اسلام کا قانون، اور یہ اسلام کا قانون خدائی قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احکام کی صورت میں اور آئلی قوانین کی صورت میں جہاں جہاں علت رکھی ہے وہیں وہیں اپنی حکمتیں بھی رکھی ہیں. ہم کو بتلا دیا گیا کہ تم ایک سینڈ کر دو خالی آپ. اب تبارک و تعالیٰ سے علت کی ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بتلا دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تم کو غالب رکھے گا، تمہارے قدم جما دے گا. کوئی تو یہ بیان دیتا کہ ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مختلف قسم کے آراء اخبارات میں آ رہے ہیں، لیکن ہم عدالت عظمیٰ سمجھتے ہیں. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، ظلم کا منہ کالا کیا کرے، ظالموں کو ظلم کا مزہ چکائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اسی طرح اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور شریعت محمدی کی اے پروردگار حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور مقامات مقدسہ کی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں
اور اس کے ساتھ ساتھ صدق دل کے ساتھ اس کو پکاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پکاریں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کو کامیابی اس مسئلے میں جو ہے مقدر کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو کے کامیابی ہو کے رہے گی۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن شریعت محمدی کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمانیات سے جس کا تعلق ہے وہ ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی اکیڈمی کے زیر اہتمام آج خلوت میدان پر ایک احتجاجی جلسہ عام و عظمت شریعت کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ کانفرنس کے انعقاد کا اہم مقصد یہی تھا کہ جو چند فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے اور مرکزی حکومت کی جانب سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بذریعہ کورٹ مداخلت کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مخالفت میں یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اور اس جلسے میں الحمدللہ سارے مکاتب فکر کے لوگ شرکت فرمائے اور متفقہ طور پر سارے علماء، مشائخ اور سیاسی قائدین نے اپنے تقاریر میں یہ بات بتلائی کہ رائے برابر کی بھی مداخلت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح قیامت تک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ اسلام کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کو ہمارے علماء، مشائخین طے کریں گے، اور اس میں کسی کی حکومت یا کسی اور کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے، علماء نے اپنے تقاریر میں یہ بات بتلائی کہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے اور کمپلیٹ ریلیجیس مسئلہ ہے، تو اس پر کوئی وکیل بحث کرنے سے یا وکیل کوئی دلیل پیش کرنے سے فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مذہبی معاملہ ہے تو یہ مذہبی یونیورسٹیز میں طے ہوگا، اور جہاں تک کہ جب تک کہ متفقہ فیصلہ ہے 3 طلاق کے متعلق، یقیناً ایک مرتبہ میں 3 طلاق وقت واحد دینا قطعی منع ہے بلکہ گناہ ہے، لیکن یہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ اسی کے لیے اویئرنیس میٹنگز ہم جو ہے سارے ہندوستان میں رکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں کہ ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، یہ قطعی غلط ہے، اس کی تائید نہیں کی جاتی ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یہ بات کی وضاحت ہے۔ اس پر اگر کوئی روک لگاتا ہے تو یہ روک لگنے والی نہیں ہے۔ اویئرنیس کے لیے میٹنگز کی جائے گی، ہمارے معاشرے میں سدھار کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جو کچھ بھی لوگ یہ حرکت کیے ہیں ان کی تائید نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ مذہبی ہے، اس معاملے کو مذہب کے حق میں رہنے دیجیے، کسی قسم کی کوئی مداخلت کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے۔ اللہ واسطے ہیں اور ہماری اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے پچھلے 8-10 مہینے سے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو کچھ مفاد پرست لوگ، شر پسند لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی ساری تحریک میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ میں بھی رہے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کی فوٹو، ان کے ساتھ کو دیکھ کر سیاسی رنگ دینے کے لیے 10 قسم کی 10 باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور اللہ سے امید ہے کہ ہم اس مسئلے میں کامیاب ہوں گے۔